بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ شمس مکہ مکرمہ میں بالاتفاق مفسرین کے نازل ہوئی اور اس سورت کا آغاز ہو رہا ہے والشمس وضحاها۔ سبحان اللہ۔ تو اسی الشمس جو پہلی آیات میں ذکر ہے، مناسبت سے اس کا نام سورۃ الشمس تجویز کیا گیا۔ اس کے تعارف میں جیسا کہ آپ نے فرما دیا کہ دو بنیادی اس کے موضوع ہیں۔ ایک ہے تہذیب نفس، تزکیہ نفس اور انسان کی باطنی اصلاح، جو اصل سرچشمہ اخلاق اور سرچشمہ علم و حکمت ہے۔ سبحان اللہ۔ اور دوسرا اس کا خاص موضوع ہے کہ قوم سمود کی کامیابی اور ان کے دنیا کے اندر ممتاز ہونے کے باوجود اپنے رسول کی نافرمانی کی وجہ سے عبرت ناک انجام کا شکار ہونا، اس میں اس امت کے لیے کیا میسج ہے۔ ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے پہلی 10 آیات میں 11 قسمیں ارشاد فرمائی اور 11 قسمیں بیان کرنے کے بعد ایک بڑا ہی غیر معمولی اور فکر انگیز پیغام دیا امت محمدیہ علیہ تحیات و ثنا کی بارگاہ میں کو۔ بالخصوص یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ جس چیز کی قسم اٹھائی جاتی ہے اس قسم کے 2 مقاصد ہوتے ہیں۔ ایک مقصد ہے کہ جس شے کی قسم اٹھائی جا رہی ہے اس کی عظمت کا بیان، سبحان اللہ، اور دوسرا جس مقصد کے لیے قسم اٹھائی جا رہی ہے اس کی اہمیت کا بیان۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر 11 قسمیں بیان فرمائیں اور جن چیزوں کی قسمیں اٹھائیں وہ اس کائنات کے اندر بڑا اہم جز ہے، تو ان سے مخلوق کے بہت گہرے فوائد وابستہ ہیں۔ تو ان چیزوں کی عظمت اور ان کی تخلیق کی اہمیت کو بیان ایک اس قسم کے ذریعے کیا گیا۔ دوسرا، ان 11 قسموں کے بعد جو شے جس کے لیے قسم بیان کی گئی اس کی غیر معمولی اہمیت کا یہاں پر بیان کیا گیا۔ مفتی صاحب، یہ جو اللہ رب العزت کا کلام تو ویسے ہی جی معتبر ہے، پھر اس میں قسم کے ساتھ کسی چیز کا بیان کرنا، اس میں بھی کوئی خاص حکمت؟ تاکید ہے بہت زیادہ۔ دیکھیں نا، میں ڈاکٹر صاحب بات کہی جائے کہ اللہ تعالیٰ اتنی عظمت اور شان والا ہے کہ وہ بغیر قسم کے کوئی بات ارشاد فرمائے تو من اصدق من اللہ قیلا، اس سے بڑھ کر اہم بات اور سچی بات کسی کی نہیں۔ سبحان اللہ۔ لیکن اگر کوئی بات کرنے سے پہلے وہ ایک قسم بیان کرے وہ بات زیادہ قابل غور ہو جائے گی کہ اس میں قسم آ گئی، لیکن اگر وہ 2 قسمیں بیان کرے اس شے کی اہمیت اور بڑھ جائے گی۔ لیکن 2 4 6 8 نہیں، پوری 11 قسمیں بیان کرنے کے بعد جو بات ہو رہی ہے تو ناظرین سمجھ لیں وہ بات ہماری زندگی کی سب سے اہم بات ہے، سب سے قیمتی بات، سب سے قیمتی بات جس کی طرف ہماری توجہ ہونی چاہیے۔ اب میں وہ 11 قسمیں اور اس کے بعد وہ بات عرض کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ ارشاد فرمایا والشمس وضحاها، سورج اور اس کی روشنی کی قسم، والقمر اذا تلاها، اور چاند کی قسم جب اس کے پیچھے آئے یعنی سورج کے بعد آئے، سبحان اللہ، والنہار اذا جلاها، اور دن کی جب اسے چمکائے یعنی سورج کو ظاہر کرے، واللیل اذا یغشاها، اور رات کی قسم جب اسے چھپائے یعنی سورج ڈوب جاتا ہے، والسماء وما بناها، اور آسمان کی قسم اور اس کی قسم جس نے اس کو بنایا، والارض وما طحاها، اور زمین کی قسم اور اس کی جس نے اس کو پھیلایا، ونفس وما سواها، اور جان کی قسم اور اس کی قسم جس نے اسے ٹھیک ٹھیک بنایا، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، پھر اس جان کو، اس نفس کو نیکی اور بدی کی تمیز دی، اس کے دل میں نیکی اور بدی کا شعور ڈالا۔ یہ جو 2 آیات ہیں نا، جب نبی پاک علیہ السلام یہ پڑھتے تو آپ ایک دعا کیا کرتے تھے ان کے ساتھ۔ المعجم الکبیر میں وہ دعا موجود ہے۔ حضور اس طرح فرماتے اللہم آتی نفسی تقواها وزکها انت خیر من زکاها انت ولیها و مولاها۔ سبحان اللہ۔ اے پروردگار تو میرے نفس کو
تزکیہ دے دے، اس کو پاک کر دے، اس کو تقوی دے دے، بے شک تو سب سے بڑھ کر پاک کرنے والا ہے اور تو ہمارا ولی اور مولا ہے۔ سبحان اللہ۔ قد افلح من زکا، اب یہ 11 قسمیں ہو گئیں۔ اب 11 قسموں کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے قد افلح من زکا، بے شک وہ شخص مراد کو پہنچا، سبحان اللہ، وہ شخص کامیاب اور کامران ہو گیا سبحان اللہ، جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا۔ اللہ، یہ 11 قسمیں کہنے کے بعد یہ بیان، اور پھر دوسری بات فرمائی وقد خواب من دساہا، وہ شخص نامراد ہوا، تباہ و برباد ہو گیا جس نے اپنے نفس کو معصیت سے اور گندگی سے آلودہ کر لیا، اللہ، وہ ناکام ہوا اور ناکام ہو گیا۔ اب ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ 11 قسموں کے بعد جو اہم ترین بات جس کی طرف نسل انسانیت کی توجہ مبذول کرائی گئی وہ یہ ہے کہ اے بنی نوع آدم، تم اپنے نفس کو پاک کرو تو کامیابی ملے گی، اور اگر اس کو تم نے آلودہ کیا اور ناپاک کیا تو پھر تمہاری کامیابی کے آگے بہت بڑی رکاوٹ اور دیوار حائل ہو جائے گی۔ مفتی صاحب